حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم. درود پڑھیے محمد آل محمد. سید الشہداء غیب اور شہود یعنی وہ مراحل عالم غیب کے، وہ مراحل عالم برزخ کے، قبر کے وہ مراحل، قیامت کے تمام مراحل جس میں تطایر کتب، جب آپ کو نامہ عمل دیا جائے گا، قیامت کا وہ مرحلہ کہ جب انسان کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا، قیامت کا وہ مرحلہ جب پل صراط سے گزرے گا، قبر کا وہ مرحلہ کہ جب انسان کی پہلی رات ہوگی، اور اس کے بعد وہ مرحلہ بلکہ اس سے پہلے کہ جب انسان عالم برزخ میں داخل ہو رہا ہے، یعنی وہ مرحلہ کہ جب انسان کی روح بدن سے نکل رہی ہے، تو اس مقام پر سید الشہداء کے ساتھ سید الشہداء کے چاہنے والے کا تعلق کیا ہے. جب انسان کی روح بدن سے نکل رہی عالم برزخ میں قدم رکھ رہا ہے تو محبت سید الشہداء کیا کام آئے گی، اور اس کے بعد مکمل طریقے سے جب برزخ میں داخل ہو گیا تو پھر محبت کس طرح سے کام آئے گی، قبر کی پہلی رات کس طرح سے، اور قیامت کے تمام مراحل وہ کس طرح سے کام آئیں گے، اور آخری مرحلہ امتیاز اور تمییز اور تعین کا، اور بچوں کے لفظ استعمال کروں، چھانٹنے کا آخری مرحلہ کہ جو حوض کوثر پر ہوگا وہاں حسین ابن علی کی محبت کیسے کام آئے گی. وہ شخص، آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، میں صرف اشارہ کروں انشاءاللہ اگلی شبوں میں، آپ نے روایت سنی ہوگی کہ وَأَنَا أَزُودُ النَّاسِ، کوئی بڑھ آرام سے کل میں نے حارث سے آور حمدانی کی روایت آپ کے سامنے پڑھی، جب روح یہاں تک آ جائے گی اس کا ایک آخری مرحلہ تھا وَتَرَانِي حَيْثُ تُحِبُّ، اے حارث تم مجھے دیکھو گے، ملاقات کرو گے، دیکھو گے، حیث تحب، جیسی محبت کرتے ہوگے. یہ جیسی کو کہاں سے ڈھونڈا جائے کہ جیسی یعنی کیسی، حیثو یعنی حیثیت محبت کی، حیثو یعنی جس انداز کی محبت، حیثو یعنی جس زاویے سے محبت، کس زاویے سے محبت، کتنی محبت اور کس انداز کی محبت. تو وہاں پر میں نے 3 مرحلے کر بتائے تھے. چوتھا مرحلہ جناب امیر نے فرمایا وعند الحوض، تم مجھے حوض کوثر پر دیکھو گے، وانا اذود الناس، کہ میں لوگوں کو وہاں سے ہٹا رہا ہوں گا. یا علی اگر آپ ہٹائیں گے تو پلائیں گے کس کو؟ حوض کوثر پہ جو لوگ پہنچیں گے 2 طرح کے ہوں گے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے روایت نقل کی، کچھ کو مولا علی ہٹائیں گے اور امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ بہت مظلوم شہزادہ ہے حسن مجتبیٰ، بہت مظلوم، اور سب سے بڑی مظلومیت یہ کہ مظلومیت چھپی ہوئی ہے. ایک دفعہ کسی نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی حسن مجتبیٰ کے سامنے. اب حسن مجتبیٰ کی عجیب ذمہ داری ہے
شان رسالت کو بھی باقی یہی شہزادہ رکھے گا؟ ان گھٹیا لوگوں کے منہ کیسے لگے؟ جس کا نور کا تعلق عرش اولا سے ہے، وہ ان گھٹیا لوگوں کے منہ کیسے لگے؟ جواب کیسے دے؟ مشکل سمجھ رہے ہیں آپ ائمہ کی؟ ایک طرف سے ہدایت کی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک طرف سے یہ لوگ اتنے گھٹیا ہیں کہ ان کے منہ سبط اکبر سید شباب اہل جنہ کہاں، تم کہاں؟ یہ ہے حکمت حسنی۔ ایک دفعہ مولا نے ایک نگاہ ولایی کے ساتھ دیکھا اس شخص کو، اور دیکھ کر کہا کہ تو اس وقت کیا کرے گا؟ عند الحوض وترى ابی، تو حوض کوثر پر کیا کرے گا جو میرے بابا کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے؟ کہ جب حوض کوثر پر میرے بابا کو دیکھے گا، اور میرے بابا کی کیفیت کیا ہوگی؟ حاسرن یدیہ، میرے بابا نے آستینیں چڑھائی بھی ہوں گی، وہ یسقی الناس، اور اپنے چاہنے والوں کو حوض کوثر پر جام کوثر دیں گے، اور متفرق لوگوں کو جو علی کے محرم نہیں ہوں گے ان کو دھتکاریں گے، ہٹائیں گے، ہٹو بھائی دنیا میں ہم سے نفرت کرتے تھے، اس حوض کوثر پہ کیا لینے آئے ہو؟ یہ ہماری سبیل ہے۔ لہذا فرمایا کہ تو اس وقت کیا کرے گا؟ وَلَا أَرَاكَ تَرِدْ عَلَى الْحَوْض، اور دیکھ تیری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ تو حوض تک پہنچ سکے۔ تو دو طرح کے مراحل ہیں، کچھ لوگ حوض پر، یہ جو ہمارے جاننے والے چاہنے والے ہیں مولا کے، ان کے لیے بتا رہا ہوں، سید الشہداء کے چیپٹر میں بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ سید الشہداء کے باب میں علامہ مجلسی نے روایت نقل کی ہے۔ راوی پوچھتا ہے ابن رسول اللہ، یہ ہٹائیں گے کیوں؟ یہ پہنچے گا کیسے حوض کوثر تک اگر مستحق جام کوثر نہیں ہے دست ولایت علی بن ابی طالب سے؟ یہ پہنچے گا کیسے؟ امام نے فرمایا لشدت ورعہ و دینہ، حرام انجام نہیں دیتا تھا، واجبات کو انجام دیتا تھا، ولم یبغضنا، اور یہ ہم سے بغض بھی نہیں رکھتا تھا، تو حرام انجام نہیں دیتا تھا، واجبات کو عمل کرتا تھا، ہم سے بغض نہیں رکھتا تھا۔ پہنچ تو جائے گا حوض کوثر پر، لیکن پیے گا وہ جو کوثر کے جام میں فنا ہونے سے پہلے علی بن ابی طالب کی محبت میں فنا ہو چکا ہوگا۔ اب بہت چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کے لیے میں گفتگو کو اس سطح پہ لا رہا ہوں، ایک سطح پہ لا رہا ہوں۔ بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، شربت پئیں گے؟ نہیں بھائی شربت پینے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ خاندان کا کوئی بچہ ہے، آپ کی کوئی بچی ہے، نواسی ہے، پوتی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں آپ اس سے، بالکل پینے کا دل نہیں چاہ رہا شربت آپ کا، چائے پینے کا، کچھ بھی۔ اب یہ جو آپ کا چھوٹا ہے خاندان میں صغیر ہے، یہ بڑے معصومانہ انداز سے لے کر کہ ارے بھائی تم لے آئے اب تو پینا پڑے گا۔ کیوں پی رہے ہیں؟ بچے کی محبت کی وجہ سے۔ تو صاحب یہ دنیاوی مثال تھی، جام کوثر کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ترسے ہوئے ہوں گے علی بن ابی طالب کی زیارت کے، آپ علی کی جانب سے جو برکتیں نازل ہوں گی اس کے ترسے ہوئے ہیں آپ۔ لہٰذا یہ لوگ جو شدت ورائہ و دینہ ولم یبغضنا، ہم سے بغض نہیں رکھتا ہوگا، حرام سے بچ رہا ہوگا، واجبات کو انجام دے گا، تمام چیزیں بہترین ہوں گی، بغض ہم سے نہیں رکھے گا، لیکن مسئلہ یہ کہ محبت بھی نہیں ہوگی علی کی، وہاں پر بغض مفقود ہو دل سے علی ابن ابی طالب کا، محبت ٹھاٹے مار رہی ہو، لیکن پھر مسئلہ آن پڑا وہی حیث و تحب، جس طرح سے محبت رکھو گے، جس طرح سے ہم کو مانتے ہوگے، یہ حیثیت محبت کیا ہے، اس کو سمجھیں کہاں سے، اس کو سمجھیں کہاں سے؟ اب یہ میں حیثیت کی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں مدد دوں سید الشہداء سے جو موضوع ہے ہمارا، اور دوسری روایت میں مدد دوں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
فرمایا اثبتکم علی الصراط، پل صراط پر تم میں سب سے زیادہ اس کے قدم جم کر رہیں گے، اشد حبا لنا اہل البیت، جو تم میں سے جتنی شدید محبت ہم اہل بیت سے کر رہا ہوگا، محبت اہل بیت کے میزان کو دنیا میں نہ پرکھنا، یہ دنیا اس سے کہیں حقیر ہے کہ حب علی ابن ابی طالب کو سمجھا سکے۔ علی ابن ابی طالب کی محبت برزخ میں کام آئے گی، مولانا دنیا میں کیوں کام نہیں آئے گی؟ دیکھو کام تو آتی ہے میرے بیٹے چندہ، لیکن تم نہیں سمجھ پاتے، دنیا کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا، برزخ اور قیامت کے بارے میں کر رہا ہوں، وہاں کیوں کام آئے گی؟ کیونکہ محبت علی ابن ابی طالب وہاں کام آئے گی جو عالم عالم حقائق ہوگا، یہ عالم عالم ظواہر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ داڑھی رکھ کر پیشانی پہ گٹا سجدہ، اللہ اکبر، آپ کو کیا پتا کہ میرے دل میں کتنے غلط وسوسے ہیں؟ آپ کو کیا پتا میرے دل میں تکبر ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ میں نگاہوں سے حرام کام انجام دیتا ہوں، کان میرے حرام سنتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ میں لقمہ حرام کھاتا ہوں کہ حلال؟ آپ میری نماز دیکھیں کہ مولانا واہ واہ سبحان اللہ، یہ دنیا ہے عالم ظاہر، علی ابن ابی طالب ہے عالم حقائق۔ حقیقت ایک حد تک مقام ظاہر پر اپنے آپ کو بتا سکتی ہے، ورنہ عالم ظاہر اس قابل ہے ہی نہیں کہ حقیقت کو بتا سکے، نہیں بتا سکتا، لہذا وہاں دکھائے گی محبت۔ فرمایا پانچویں امام نے لا ینال ما عندنا الا بالورع، ماتم کر کے تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، فرش اعظم پر آئے ہو، دولت مودت لے کر جا رہے ہو تو خرچ کرنا بھی تو سیکھو دولت مودت کو۔ دولت مودت کو انسان اپنی جیب میں بھر کے رکھے، دل میں کس فائدہ، کیا کس کام کی؟ بینک میں مولانا 4 ارب روپے پڑیں، کس کام کے؟ حج پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا گھر لو، اچھی گاڑی لو، خاندان والوں کی مدد کرو، یہ دولت کو خرچ کرنے کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ دولت مودت کو لے کر گئے، تکیے پہ سر رکھ کے سوئے، یہ دولت مودت تم کو صبح کی نماز سے جھنجھوڑ پائی؟ نہیں مولانا وہ تو چلتا ہے، اس کا مطلب مودت کم ہے، ہو ہی نہیں سکتا جس دل میں مودت ہو وہ سر تکیے سے جڑا رہے صبح کی نماز کے وقت۔ معراج حب سید الشہداء کہاں ہے؟ ابو الفضل عباس، لشکر یزید آیا، کہا کہ بھائی حسین کو بلاؤ، کہا رک جاؤ میں بھائی سے پوچھ کے آتا ہوں کیا بات کرنی ہے۔ آپ ابو الفضل عباس کے علم کو اتنا قلیل سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں پتا یزید کی فوج کو جواب کیا دینا ہے؟ صاحب ابو الفضل عباس اپنی آبا کا دامن جھاڑیں، گرد گرے تو لاکھوں کروڑوں مجتہد اور آیت اللہ فنا ہو جائیں۔ اس ابو الفضل عباس کو یہ ہے مودت کا حق، رک جاؤ، امام جب تک موجود ہے ہوں ابو الفضل عباس اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ اگر دولت مودت ہے اور نوجوان ابو الفضل عباس سے محبت کرتا ہے تو بےہودہ گوئی کے وقت زبان پر مودت تالے کیوں نہیں ڈالتی؟ آنکھ پر تالا کیوں نہیں پڑتا؟ قفل کیوں نہیں پڑتا غلط چیز کو دیکھتے وقت؟ مال حرام کی طرف ہاتھ جاتے وقت دولت مودت ہاتھوں میں مودت کی ہتکڑیاں کیوں نہیں ڈالتی؟ یہ ہے حیث و توہیب، یا علی یا علی یا علی۔ آپ نے کہا نعرہ حیدری یا علی، نعرہ لگا زبردست، آواز نجف تک جائے۔ کیوں جائے نجف تک آواز؟ نجف میں جو ہے نا وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ سنیے بات کو، جب کوئی کہے نا نعرہ حیدری تو یا علی کہنے سے پہلے اپنے دل کو متوجہ کیجئے فضائل و مصائب جناب امیر تک۔ اس سے مختصر استغاثہ ہو نہیں سکتا، اس سے مختصر توسل ہو نہیں سکتا کہ جب مجلس میں کوئی نعرہ حیدری آپ دل کو متوجہ کریں فضیلت اور فضائل و مصائب علی ابن ابی طالب کی جانب، اور پھر کہیں یا علی، پھر دھیمے سے کہو، زور سے کہو، اختیار آپ کے پاس ہے، دل متوجہ ہو۔ مودت کا مسکن دل ہے، ظہور ہے ہاتھ پیر، عالم حقائق کے اندر نظر آئے گی یہ محبت۔ یہ حیثیت کیسی ہے؟ ایک میں نے بات بتا دی آپ کو، اثبتکم علی الصراط، پل صراط پر تم میں سے اس کے قدم جم کر چلیں گے، اشد حبا لنا اہل البیت، کہ جو ہم اہل بیت سے شدید محبت کرتا ہوگا۔ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ کس طرح سے شدت محبت کو پایا جائے۔ 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آقا حسین کی محبت چھوڑ دو،
مجلس میں آنا بند کر دو، شب عاشور گھر میں سوتے رہنا، عصر عاشور چھوڑ دو، میاں فاقہ شکنی وغیرہ کیا فاقہ چھوڑ دو، ماتم مسجد چھوڑ دو. 10 لاکھ 10 ارب روپے دیں گے، 10 کھرب، پوری دنیا، کائنات؟ نہیں مولانا. اچھا چلو اب اس عالم ظاہر سے عالم حقائق تک بات نوجوان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اردو مشکل نہیں بول رہا میں. اس عالم ظاہر سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ظاہر کا مطلب سمجھایا ہے. عالم ظاہر سے چلیے عالم باطن تک، جہاں پر صرف حقیقت کی حکمرانی ہے. کہاں پر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین؟ وہ مقام ہوگا جب دین کی حکومت ہے، یعنی جو جیسا ہوگا وہاں نظر آئے گا. خدا نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب تمام چھپی ہوئی چیزیں کھل جائیں گی. اب چلیے، میں نے آپ کو 10 لاکھ، 10 ارب، 100 ارب، 1000 کھرب، دنیا کے تمام سونا چاندی، دنیا کے تمام ہیرے جواہرات، دنیا کی تمام حکومتیں، دنیا کے تمام خزانے آپ کو دے دیے. یہ ظاہر میں ہے نا، اسی دنیا میں. آپ نے مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ عاشور میں نہیں آؤں، گریہ نہ کروں، مجلس میں نہ آؤں، مولا حسین کی محبت دل سے نکال دوں؟ یہ آپ صبح تک بیٹھے رہیے، زندگی بھر تک بیٹھے رہیے، قیمت لگاتے رہیے. میں آپ فضول کام کر رہے ہیں بولتے رہیے، میں نہیں چھوڑ رہا مولا کی محبت. اچھا تو یہ عالم ظاہر کے ذریعے مول لینا تھا، یہ بھاؤ تاؤ، یہ خرید و فروخت، یہ بائنگ اینڈ سیلنگ عالم ظاہر میں تھی. دنیا کے ہیرے جواہرات، دنیا کی تمام دولت. اب چلو عالم حقیقت میں، عالم حقیقت میں ہیرے جواہرات نہیں ہیں، مولا حسین کی محبت چھوڑ دو. عالم حقائق میں مولا کیا دیں گے؟ مولانا کیا دیں گے؟ جنت ملے گی حسین کے بغیر. اب کیا کہو گے؟ مولانا پہلی بات تو یہ کہ جنت ہو ہی نہیں سکتی کل کی حدیث کے مطابق حسین کے بغیر. کل کیا کہا تھا؟ حدیث کیا تھی؟ انک وعدتنی ان تزیننی بالرکنین من ارکانک. 2 اپنی توحید کے ستون تو مجھے دے گا جس سے میری آرائش مکمل ہوگی. تو مولانا نہیں. اب چلیے، یہ تو میں نے اپنے جلموں میں بات کی، اب چلیے شہداء اصحاب سید الشہداء کی طرف. وہاں پر کیا ہے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ یہ ہے سید الشہداء کا غیبی پہلو. مسلسل موضوع کے غیب اور شہود کی جانب اشارہ کر رہا ہوں. شہود میں حسین کی ذات میں فنا ہونا سیکھو گے تو غیب میں جنت بھی ملے گی، تو حسین کے ذریعے. مزید تشریح کروں، اس عالم میں حسین ابن علی سے سید الشہداء سے جڑنا سیکھیں گے تو اس عالم میں حسین سے جڑیں گے. اس عالم میں حسین کے مقابلے میں جو چیز آئی آپ ٹھکراتے رہے. عالم غیب میں سید الشہداء کے ساتھیوں سے پوچھئے، آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی، سلام و آپ پر اے مولا سید الشہداء اور ان ارواح پر، ان روحوں پر کہ جو اس وقت جنت میں نہیں ہیں. بھائی جنت میں نہیں ہے تو کہاں پر ہیں؟ حسین کے ساتھ ہیں. بھائی حسین بھی تو جنت میں ہیں، ان کا تعارف جنت نہیں ہے. حلت بفنائک، آقا یہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھے اس انداز سے کہ آپ کے علاوہ انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا. وہاں پر بھی خدا نے ان کو اسی انداز سے رکھا کہ یہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ رہے. کس انداز سے نہیں دیکھ رہے؟ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. ان روحوں کا ذکر کر رہا ہوں میں، سلام بھیج رہا ہوں زیارت عاشورہ میں، جو وہاں بھی آپ کی چوکھٹ پر ہیں. ارے حسین کی چوکھٹ کو چھوڑ کے آگے تو جاؤ، بڑھو تو صحیح. حسین سے آگے کہاں جائیں؟ مصائب میں پڑھوں گا جناب حر کے، مصائب میں یہ پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا تو میں دونوں شعر آج پڑھ دوں. حسین ابن علی ظہور سے، شہود سے غیب میں لے کر کیسے جاتے ہیں؟ خوب توجہ کیجیے گا. دو بند پڑھوں گا انیس کے، اور ایک بند پڑھوں گا ہمارے، کیا کہوں میں، بہرحال ان کو پسند نہیں ہے، خدا ان کو طول عمر دے، صحت سلامتی دے، حیات دے، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے، یعنی شعراء سلف کی آخری یادگار آپ کے اسی کراچی میں ہے. اور اذان مقتل لکھی ہے انہوں نے، اور تعلق ہے، اب بہت سے لوگ ہیں امروہے سے، ان کا نام میں نہیں لوں گا، ان کو پسند نہیں ہے. بہت ہی
کیا صاحب مرثیے لکھیں، جا کر دیکھیے آپ کیا بات ہے. کبھی کبھی اچھا کلام بھی سن لیا کیجیے. لہٰذا پہلے ان کا دیکھیے کہ کس طرح سے کہا، پھر میں آپ کو لے کے چلوں گا آیات اور احادیث کی طرف. حر جب آیا آپ کے سامنے، مولا نے پانی پلایا، آپ سنتے ہیں مولا نے پانی پلایا، حسین ابن علی نے پانی پلایا، لیکن یہ پانی حسین کے مشکیزے کا ہے. یہ ہے علی الارواح التي حلت بفنائک. حر کو پانی دیا حسین ابن علی نے. اتنا خوبصورت بند ہے یہ. استعداد ہونی چاہیے، معرفت، شرافت، طہارت خون میں ہوگی. بت پرست بھی ہوگے تو حسین سے محبت ہوگی. خون میں پاکیزگی نہیں ہوگی، رگڑتے رہیے پیشانی کو. لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی. حسین نے لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی. ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. پتہ ہے مجھے مسرت کس بات کی ہوئی ہے کہ آپ سمجھ گئے. شکر خدا کا ابھی اردو کو موت نہیں آئی ہے اس شہر میں. لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو. احسان شناس ہونا چاہیے. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو، جو آنکھ سے اتر کے لہو تک پہنچ گئی. حر کو دو خلعتیں ملی، شاعر فرما رہا ہے. شاعر فرمایا دو خلعتیں ملی، ایک تو زیارت حسین، دوسرا حسین کے ہاتھ سے جامع آپ. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو، جو آنکھ سے اتر کے لہو تک پہنچ گئی. اب اس نے کیا کیا؟ اب خوب توجہ کیجیے گا. یہ سب کچھ تھا ظاہر، یہ سب کچھ تھا شہود. پانی اسی فرات کا، فرات کا تو نہیں تھا، پچھلی منزل سے لیا تھا حسین نے. منزل ذو حسم سے پچھلی منزل میں پانی لیا مولا نے. اسی دنیا کا پانی تھا نا بھائی، ہوگا اسی دنیا کا. مٹی بھی عراق کی ہے وہ، لیکن ایک قبر ہے کہ جس کی مٹی جنت کی خاک سے برتری رکھتی ہے. روایت پڑھ لیجئے آپ جا کر، روایت پڑھ لیجئے کہ جب مومن کوئی تربت سید الشہداء لے کر نکلتا ہے تو جن اور فرشتے اور ملائکہ اور عرشی مخلوق موجود ہوتے ہیں حرم کے دروازے پر کہ ہم اس کے پاس سے کچھ مٹی کی تاثیر لے لیں. یہ مٹی اسی دنیا کی ہے. یہ پانی پچھلی منزل سے کسی نخلستان کے کنویں سے حسین ابن علی نے بھروایا تھا. خبردار کوئی مشکیزہ خالی نہ رہے، کوئی برتن خالی نہ رہے، آگے ضرورت پڑے گی. جب لوگوں نے دیکھا حر کو پانی پلایا حسین نے تو تب سمجھ میں آیا. تو دوبارہ سن لیجئے. عجیب ہے. احسان شناس دل تھا، لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. احسان شناس دل تھا. سارا کمال ہے احسان شناس دل میں. اگر استعداد ہے تو حسین کی طرف لپکو گے، نہیں ہے تو لاکھ خدا کہتا رہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے آدم کو سجدہ کرو، نہیں کرو گے. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو، جو آنکھ سے اتر کر لہو تک پہنچ گئی. جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی. یہ قدر کیسے جاگی؟ کیا حسین کی اس قدر تک پہنچے حر کہ جو دنیا میں تھی؟ نہیں. یہ جو پانی پیا نا اس احسان شناس دل نے اور حسین کو دیکھا مودت اور محبت کے ساتھ، تو دل میں ایک انقلاب آیا، قلب منقلب ہوا. اور پھر شاعر نے کہا جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی. پیا تم نے پانی شہود میں، پیا تم نے پانی عالم ظاہر میں، جام آب نوش کیا دنیا کے پانی کا. لیکن یہ پانی وہ پانی نہیں ہے جو دیگر اور جگہوں پر ہے، یہ دست حسین ابن علی سے نکل کر آیا ہے. لہٰذا جب دست حسین ابن علی سے کوئی تحفہ ملے گا تو عالم ظاہر سے عالم عرش تک منتقل کرے گا. جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی. پہلی تھی حر کے دل پہ یہ دستک حسین کی.
جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی پہلی ظہور کے دل پہ دستک حسین کی. اب یہ کہہ دیا صاحب اذان مقتل نے. اب چلیے انیس کی طرف. انیس نے کس طرح ظاہر سے باطن کو مرتبط کیا. عجیب ہے. حر شہید ہو رہے ہیں. میں نے کہا نا مصائب میں یہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا, گریے کا موقع ہے, یہاں سمجھیے اس شعر کو. حسین کے سامنے, حسین کے پاس حر کو لایا گیا. حر کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, شہید ہونے والے ہیں. ایک عجیب مسئلہ ہے. اب حر کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں, خون بہہ چکا ہے. نیموا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا, مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا. حسین کو پوچھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ حر کیا دیکھا؟ عالم بالا کو دیکھا, آسمان کو نہیں دیکھا. حر نے مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. میر صاحب یہ حر نے عالم بالا کو کیسے دیکھ لیا؟ اس نیلے آسمان کو نہیں دیکھا, عالم بالا کو دیکھا. میر صاحب جواب دیں گے, دیکھو بھی تو سر ہے کس کے زانو پر. مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. انیس نے خود بتا دیا نا کہاں دیکھا. شاہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا. حسین نے یہ نہیں پوچھا کہاں دیکھا, شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا. میں اپنی زبان میں بتاؤں, حر بتاؤ تو کیا دیکھا, تاکہ ہم تو سمجھیں کہ کس حد تک ہم سے متصل ہو کے عالم بالا میں جا رہے ہو. شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا. عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے. آنکھیں بند ہو رہی ہیں. اے حر ختم, موت کو ہم سے ہمکنار ہو جاؤ, مر جاؤ, شہید ہو جاؤ, جاؤ. حر کہیں گے نہیں. حسین نے جب سوال کیا تو طاقت خود بخود آئے گی. شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا. عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے, فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے. سلسلہ سخن آپ کے ذہنوں سے محو تو نہیں ہو گیا؟ قیمت کیا ہے حسین ابن علی کی محبت کی؟ بات یہ ہو رہی ہے. یہ مجھے بند مکمل, یہ پہلا بند مکمل ہو, دوسرا بند سنیے. صاف نہریں ہیں رواں, جھوم رہے ہیں اشجار, شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار, حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار. بحر سمجھا کیا ہوا؟ طبق میں جواہر ہیں بہشت کے, اور حوریں لاتی ہیں مٹھی بھر بھر کے مجھ پر سے صدقہ اتار رہی ہیں. حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار, صاف نہریں ہیں رواں, جھوم رہے ہیں اشجار, حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار. عجیب ہے. آپ ایک درود بھیجیے تاکہ میں بھی طاقت اکٹھی کر کے بات کر سکوں. صاف نہریں ہیں رواں, جھوم رہے ہیں اشجار. جنت کے درخت جھوم رہے ہیں, صاف نہریں ہیں رواں, جھوم رہے ہیں اشجار, حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار, شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار. جنت میں دل چاہے گا آپ کو میوہ آ جائے گا, اتو بہی متشابہ, قرآن میں خدا نے کہا. دل چاہے گا سیب آ جائے گا, لیکن جب کھائیں گے سیب نہیں ہوگا, کچھ اور ہی پھل ہوگا. لیکن حسین کے زانو اقدس پہ سر ہے نا, تو اب جنت کی شاخیں لپک لپک کے کہہ رہی ہیں, حر حسین کا صحابی ہے, ہم سے پھل کو توڑ, ہمارے پھل کو لے. شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار. جنت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے حر کو. صاف نہریں ہیں رواں, جھوم رہے ہیں اشجار. بس ختم کروں اس بند کو, گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اب جب جنت میں جا رہا ہے حر, اپنے کو دیکھ رہا ہے, تو جنت کے داروغہ کا دربان کا نام کیا ہے؟ رضوان ہے. یہ رضوان کی صدا, دھیان کدھر ہے تیرا؟ ہے یہ رضوان کی صدا, دھیان کدھر ہے تیرا؟ دیکھ اے شاہ کے مہمان, یہ گھر ہے تیرا. گفتگو ختم. آخری جملہ اس سلسلے کا, یہ رضوان کیوں کہہ رہا ہے؟
دیکھ کے شاہ ہر تیرا ہے دھیان کدھر ہے تیرا؟ دیکھ کے شاہ کے ماما یہ گھر ہے تیرا. اگر ہر جنت کی طرف دھیان نہیں ہے تو کہاں دھیان ہے؟ کیونکہ جنت سے بھی بالا تر ایک چیز ہے روح مبارک حسین. جو حسین کے چہرے کی طرف دیکھ لے وہ حور کو دیکھے گا، جو حسین کو دیکھے وہ قصور کو دیکھے گا، وہ سلسبیل کو دیکھے گا. پوری کی پوری جنت کی نعمتیں حسین کے انوار کی تجلی ہیں. خورشید تابان حسین سے جو متصل ہو وہ کرنوں کو لے کر کیا کرے گا؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ جو شہود میں حسین سے متصل ہوگا غیب میں حسین کیسے لے کر جائیں گے؟ یہ سید الشہداء میں یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ توانائی آئی کہاں سے؟ ہم ایک حد تک اس جملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. عظیم ترین شہادت، بہت بڑی شہادت، کوئی ایسا مظلوم نہیں ہے جیسے مولا. البتہ سید الشہداء سے بھی زیادہ مظلوم پدر بزرگوار ہیں ان کے روایات کے مطابق، کیونکہ سیدہ سے لے کر حسن مجتبیٰ سے لے کر سید الشہداء سے لے کر حضرت حجت تک جتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب 21 رمضان کو امیر المومنین دیکھ کے گئے ہیں دنیا سے. لہٰذا جناب امیر کا حق نعوذ باللہ کہیں ضائع نہ ہو. سید الشہداء کی عظیم ترین قربانی ہے. کیسے؟ بچوں سے پوچھیے. 3 دن پیاسے رہے تھے سید الشہداء. کوئی 6 دن پیاسا رہے گا تو پھر بچہ آپ کا گڑبڑا جائے گا. دیکھیے وہ 72 اصحاب تھے جو شہید ہوئے، کسی کے 74 ہوں تو وہ سید الشہداء سے افضل ہو گئے. لیکن سید الشہداء نہایت متقی تھے، پرہیزگار تھے. تو پرہیزگاری کی بات کرتے ہو، حسین ابن علی 57-58 برس کی عمر میں شہید ہو گئے. کوئی 80 برس کی عمر میں شہید ہوگا پوری عبادتیں کر کے تو حسین سے بڑا ہو گیا نعوذ باللہ. ایک بچے سے میں نے پوچھا ہم امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ مولانا اس وجہ سے کہ مولا امام حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے. میں کہا دیکھو فضول بکواس تو میرے سامنے کیا مت کرو. تم سید الشہداء کو تولو گے کہ حسین کب صحیح کھڑے ہوئے کب غلط. پوری زندگی سے تم سے کوئی کام ہی نہیں ہے اس بات کا. ایک دفعہ کہہ دیا گیا کہ ساقی حوض کوثر حسین، شفیع روز جزا حسین. حسین ابن علی کے بارے میں رسول خدا نے فرما دیا کہ یہ 6 برس کا بھی ہے تو لعنت خدا کا مالک ہے، 60 برس کا بھی ہوگا لعنت خدا کا مالک ہوگا. سید الشہداء کو اپنے ذہن کے خود ساختہ کٹہروں میں بند مت کیجئے. مانا وہ ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، کوئی کسی کے ساتھ 40 بچیاں ہوں گی 3 برس کی، تو پھر مانو گے کہ وہ زیادہ مظلوم ہے؟ دیکھیے ایک بچہ ایسا بھی تھا 6 مہینے کا، تو یہی تو نجاست تھی کہ جب کہا گیا وہاں ایک علی اصغر تھا، وہاں پہ 30,000 علی اصغر شہید ہو گئے. ارے علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ جو ہے نا، انبیاء اس کا جواب نہیں لا سکتے. آپ کس حسین کو روتے ہیں بیٹھ کر؟ اس حسین کو مت روئیے. وہاں پر کروڑوں بچے شہید ہو جائیں، وہاں تو ایک علی اصغر تھا. بخدا یہ جملہ کفر ہے. وہاں تو ایک تھا، وہاں 30,000 ہیں. وہاں ایک سکینہ تھی، وہاں کئی سکینہ. کیا مطلب؟ کہاں لاؤ گے ایسی سکینہ کہ جس کی رگوں میں سیدہ کا خون ہو، جس کی رگوں میں حسین ابن علی کا خون ہو؟ تم سمجھے ہی نہیں حسین ابن علی کی فضیلت کو. سمجھے جب حسین ابن علی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو کسی مولانا کے بارے میں، حجت الاسلام والمسلمین کے بارے میں بات کی جاتی ہے، محدث کے بارے میں بات کی جاتی ہے، عالم آیت اللہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے. سید الشہداء کی محبت کو سمجھو. ارے جس کے پیر کی ٹھوکر حر کو شہود سے غیب سے متصل کر دے، جس کے ساتھی شہید ہو کر جائیں تو بہشت ان کی وجہ فضیلت نہ ہو، حسین کی دہلیز ان کی وجہ فضیلت ہو. اب بات کیا کر رہا ہے؟ تو لہٰذا اب داخل ہو رہا ہوں اس موضوع میں. سید الشہداء کی شہادت کو جب تک آپ سید الشہداء کے ظاہری اور باطنی وجود کو زیارت عاشورہ اور زیارت وارث کے ذریعے نہیں سمجھیں گے، سید الشہداء سمجھ میں نہیں آ سکتے.
یہ زیارت شوکیس میں رکھنے والی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے. دیکھیں مولانا وہ فضائل 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 ہوتے رہتے ہیں, فضائل فضائل. آپ کو زیارتوں میں سوائے فضیلتوں کے اور ملا کیا ہے؟ آپ زیارتوں سے دور رہے, غلط حسین ابن علی آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر, پڑھنا شروع کیجیے آج سے. پہلی زیارت آقا حسین کی رجب کے مہینے کی. 13-14 زیارتیں نقل کی ہیں شیخ عباس قمی نے مفاتی میں. اس میں سے 6 یا 7 مطلقہ ہیں, بقیہ مختصہ اور مخصوص زیارتیں. پڑھیے آپ, عجیب تجلی ہے حسین ابن علی کی زیارت کی. ایک حسین ابن علی ہیں, سب سے کمزور ترین کم ترین ثواب ہے زیارت اربعین کا. خوب توجہ کیجیے گا, زیارت اربعین کا جو ثواب ہے وہ فہرست زیارت سید الشہداء میں سب سے نچلے درجے پر ہے, لیکن ہے مولا کی زیارت. خوب توجہ فرما رہے ہیں آپ. سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن کی سورہ کوثر, لیکن ہے قرآن کی. عظیم ترین ثواب کہاں پر؟ جو چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے وہ نیمہ شعبان کی زیارت کرے. جو چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کے خون میں غلطاں آغشتہ اٹھے وہ شب عاشور حسین کے حرم میں زری کے پاس بسر کرے. جو چاہتا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ اس نے 1000 حج 1000 عمرے کی ہوں ائمہ معصومین کے ساتھ, وہ روز عاشور پورا کا پورا روز عاشور زری کے پاس بسر کرے. جو چاہتا ہے کہ فنا کام ہو, یعنی ہر زیارت کا ایک مختلف اثر ہے. ایک حسین, ایک ہی قبر, ایک ہی زیارت, ایام مختلف ہیں, انعام مختلف ہیں. آپ ہیں کہاں پر؟ 1,24,000 انبیاء. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ سید الشہداء حق کے لیے کھڑے ہوئے, اس لیے حسین کے ساتھ ہیں. آپ قبلے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے اگر حسین کو ایسے سمجھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین نے درست نماز پڑھی ہے, اس لیے نماز کی تعریف کی. میاں نماز وہ درست ہے جو علی پڑھے. تم اپنی عقل کے مطابق جناب امیر کی نماز کو پرکھ کے کہو گے کہ درست پڑھی تو علی علی ہیں. نماز وہ درست ہے جو علی پڑھے. حقیقتوں کو علی کے ذریعے تولو. کسی حقیقت کو اپنی عقل سے پرکھ کر جانچ کر تول کر علی کے وجود سے مت جوڑو. یہ سنت نبوی کے خلاف ہے. کیا فرمایا آپ کے اور ہمارے ختمی مرتبت نے؟ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد گویا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کا پروردگار ادر الحق ہے سو دار, اے خدا علی کو بھی وہیں بھیج جہاں حق ہو. یہ فرمایا یا یہ فرمایا جہاں علی ہے وہاں حق کو بھیج؟ تو ختمی مرتبت تو یہ فرمائے کہ علی جہاں ہے حق پیچھے پیچھے. کائنات کا ہر شخص محتاج ہے کہ حق کے پیچھے چلے, اور حق محتاج ہے علی ابن ابی طالب کا. جو تمام مومن موجود ہیں, اور اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ یہ مزید نعرے لگائیں گے تو میں کہتا ان کی سلامتی اور طول عمر کی دعا کی نیت کر کے. اور یہ جو پرسہ ہے آپ کا دفتر حجت ابن الحسن میں ثبت و ضبط ہو, پرسہ وہاں پہ ثبت و ضبط ہو, شور مچ رہا ہے یہاں پر. پرسہ بارگاہ سیدہ میں جائے, لائق بارگاہ سیدہ ہو. اور یہ جنہوں نے بیچارے یہاں موجود ہیں ہمارے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود, انہوں نے نعرے لگائے ان کی صحت و سلامتی کے لیے, اور ایک توسل کی نیت سے حضرت حجت کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے مولا کی بارگاہ میں. تو اب تعارف سید الشہداء کہاں پر ہے؟
ہر انسان کی روح اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں ہوتی ہے؟ عالم غیب میں. خدا کو علم ہے، فرشتوں کو علم ہے. ختمی مرتبت کی آغوش میں سید الشہداء تشریف لائے. 3 شعبان ہے. ایک دفعہ شہزادی نے فرمایا کہ بابا حسین کو واپس بھیج دیجئے. اب روایت کے الفاظ مختلف ہیں. دیکھا کہا حسین میرے پاس نہیں ہے. بیٹی کے دل کو دھچکا لگا، ہر ماں کو لگے گا حسین میرے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ گھبراؤ، میں اپنے الفاظ شامل کر کے بات کر رہا ہوں. کہ گھبراؤ نہیں، حسین جب سے اس دنیا میں آئے ہیں ملائکہ مشتاق ہیں کہ دنیا میں جا کے حسین کیسے ہیں. لہٰذا ملائکہ آئے ہیں اور جبریل حسین کو غنداق سمیت عرش کی جانب لے کر گئے تاکہ ملائکہ زیارت کریں. خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کریں. جن کی پشت قبلے کی طرف ہے نا وہ اپنا رخ قبلے کی طرف کریں. ابھی حسین نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں. کیا ایک چیز مشکل ہو گئی ہے اس شہر میں حضور. آقا کے فضائل کہاں سے شروع کریں؟ جب ایک نوجوان کو دیکھو ایک بلڈنگ کی بات کر رہا ہے، کہاں سے سنا؟ وہ فرما رہے تھے. میں نے کہا ان سے کہنا انشاءاللہ آپ اسی عقیدے کے ساتھ قبر میں جائیں، ہم اسی عقیدے کے ساتھ جائیں. قبلے کی طرف رخ کیجئے اپنا. حسین یہ کیا بات ہوئی؟ چلے گئے زیارت کرنے. ملائکہ نے اس مقام پر حسین کو دیکھا تھا نا جب عالم ارواح میں تھے، تو اب عالم ظاہر میں ہے، شہود میں. یعنی ملائکہ عاشق اتنے ہیں حسین کے کہ حسین کے وجود کے مراحل، ہر مرحلہ جو تبدیل ہو ملائکہ تڑپیں پروردگار ہر مرحلہ ہم کو دکھا. غور فرمایا آپ نے؟ ہر مرحلے کو ملائکہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہم اس حسین ابن علی کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ مولا کے جھولے میں کتنی تاثیر تھی. لہذا عجیب سلسلہ ہے. اور کیا کہا جائے کس طرح سے؟ بہرحال سب سے پہلا مرحلہ ہے انسان کا حسب اور نسب. نسب کیا ہے؟ باپ کون ہے، ماں کون ہے. دیکھیے مولانا وہ رسول خدا کے فرزند تھے تو رسول خدا نے تربیت کی، سیدہ کے فرزند تھے، سیدہ نے تربیت کی. میاں کیا اپنے گھر کا بچہ کوئی سمجھ رکھا ہے؟ الف زبر آ، بے زبر با. 6 برس کے بچے کو جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں ہوتی. 6 برس کا بچہ نہ جانے کتنی دفعہ جھوٹ بولے، کتنی دفعہ سچ بولے. 5 برس کے بچے کو صحیح و غلط میں تمیز نہیں ہے. بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بچوں پہ ظلم کر سکتا ہے. کسی بچے پہ ظلم کیا، جھوٹ بول دے گا میں نے نہیں مارا تھا اس بچے کو. بعد میں کہے گا بابا دیکھیے ہم ہی نے مارا تھا، معاف کیجیے گا، جھوٹ بول دیا تھا. جھوٹ تو بول دیا. کھیل تماشے میں کچھ بھی کر سکتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، اس جملے کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. لہذا پہلا مرحلہ ہے حسب کا، نسب کا. دوسرا مرحلہ ہے حسب کا. یہ نسب اور حسب ہے کیا؟ حسب یعنی آپ حضرات، آپ کے دادا دادی، نانا نانی جن کے موجود ہیں، خدا صحت طول عمر دے. جن کے جا چکے ہیں خدا سید الشہداء کے دسترخوان پر مہمان فرمائے. آپ کے والد والدہ، یہ آپ کا حسب ہے، نسب ہے آپ کا. کس کی نسل سے؟ مولانا یہ ننیال ہے، یہ ددیال ہے. میرا نسب، آپ کا نسب. صرف ایک ہستی ہے جس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، وہ تھے حضرت آدم. بن ماں اور باپ کے خدا نے پیدا کیا. تو ایک ہے حسب، ایک ہے نسب. نسب یعنی آبا و اجداد، کس گھرانے میں پیدا ہوئے. حسب کیا ہے کہ بھائی میری شرافت اور فضیلت کیسی ہے، میرے آبا و اجداد کتنی خوبیوں کے مالک تھے. انسان کا کبھی حسب اچھا ہوتا ہے، نسب برا ہوتا ہے. کبھی نسب اچھا ہے، حسب برا ہے. قابیل کا نسب اچھا تھا، حوا اور آدم ماں. حسب جو اس کا کردار تھا وہ برباد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب سید الشہداء کا حسب کیا ہے اور نسب کیا ہے؟ میں پہلے نسب کو بتا دوں، حسب تک ہم چلتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا ختم کر دوں آج بات کو. جب آپ زیارت وارث پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یبن رسول اللہ، السلام علیکہ یبن امیر المومنین، السلام علیکہ یبن
فاطمہ الزہرا سیدت نساء العالمین، یہ آپ پڑھتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ بیٹے تو ہیں یہ علی مرتضیٰ کے، لیکن آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یبن امیر المومنین، یعنی امارت مومنین کے لیے جتنی صفات چاہیے، جو خصوصیت ہیں، وہ صرف نسب کے ذریعے نہیں آئی ہیں سید الشہداء میں، حسب کے ذریعے بھی آئی ہیں۔ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے نہیں ہیں، اس فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں کہ اضافہ کیا جا رہا سیدۃ نساء العالمین۔ محمد مصطفیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، یعنی رسالت کے ساتھ جتنی باریکیاں اور جتنی نظافتیں اور جتنے انوار جڑے ہیں سب حسین کے پاس آئے۔ فاطمہ زہرا کی عفت کے ساتھ جتنے انوار جڑے ہیں حسین ابن علی کے پاس آئے۔ علی مرتضیٰ کے پاس جتنے حقائق ہیں سید الشہداء کے پاس آئے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ گفتگو کیجئے، دیکھیے رسول خدا کو سمجھیے قرآن میں جا کر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے حبیب، ہم نے تمہیں کس طرح سے بھیجا، اے نبی، اے ہمارے رسول، ہم نے تمہیں دنیا میں کس طرح سے بھیجا؟ انا ارسلناک، ہم نے تمہیں تمام مخلوقات پر گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، تم خوشخبریاں بتاتے بھی ہو، خدا کے عذاب سے ڈراتے بھی ہو۔ وسراجا منیرا، حبیب تم مسلسل روشنی دینے والے چراغ ہو۔ 10 ہجری میں یہ چراغ چلا گیا، 28 صفر کو مسجد نبوی کی خاک میں بدن مطہر و مقدس و متطہر و طاہر و اطہر رسول خدا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ روضہ منورہ وہاں پر ہے۔ سراجن منیرہ کہاں گیا؟ اب اس سراجن منیرہ کے نور کو کیسے دیکھیں؟ سراج منیر ہے کیا؟ سراج منیر کا مطلب وہ چراغ جو ہمیشہ روشنی دیتا رہے۔ بھائی آپ رسول خدا کے پاس جائیں گے تو روشنی ملے گی۔ اب کیسے جائیں رسول خدا کے پاس؟ بس رسول خدا نے حل کر دیا اس مسئلے کو، فرمایا دیکھو حسین منی وانا من حسین، جتنی مجھ میں برکتیں، پریشان مت ہونا جب تک حسین موجود ہے۔ اور ایک جملہ اضافہ کروں، نسل حسین ابن علی حجت ابن الحسن کی صورت میں موجود ہے، سمجھ لینا نور رسالت اس وقت موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ ہے، جب آپ شہداء کربلا کے بارے میں گفتگو کرتے تھے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم انصار دین اللہ، السلام علیکم عبد اللہ و احباہ، سلام ہو آپ پر، آپ خدا سے مودت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، آپ بڑے خوشگواری کے ساتھ پاک ہوئے۔ ایک چیز پاک ہوتی ہے، زیبائی اور دلکشی نہیں ہوتی اس میں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز میں زیبائی اور دلکشی ہوتی ہے، طہارت نہیں ہوتی۔ سید الشہداء کے اصحاب کیسے ہیں؟ طبتم، آپ پاک ہیں دلکشی کے ساتھ، آپ پاک ہوئے۔ وطابت الارض التي فيها دفنتم، وہ زمین بھی پاک ہوئی جس میں آپ دفن ہیں۔ جس کے غلاموں کا مرحلہ یہ ہے کہ زمین کربلا کو خوبصورتی بھی عطا کرے، طہارت بھی عطا کرے، تو یہ سوچو کہ ان کے آقا کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک مرحلہ آیا، 6 برس کے حسین ابن علی۔ بس میں جلدی سے واقعہ بتاؤں، ختم کروں اور بات کو آگے بڑھائیں، مختصر کر کے بتاؤں گا۔ مباہلے کا حکم آیا، مباہلے کے لیے جاؤ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سورہ آل عمران۔ فقل تعالوا، حبیب ان سے کہو، ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ۔ ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جان کو لے کر آؤ۔ ثم نبتہل، اس کے بعد ہم اور تم گڑ گڑا کر دعا کریں گے خدا کی بارگاہ میں۔ فنجعل، اور پھر ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو جھوٹوں پر۔ اب اپنی روایت نہیں پڑھ رہا، فخر الدین رازی کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آیہ مباہلہ اور آیہ تطہیر دونوں بہنیں ہیں۔ پہلے آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے، اور جب مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو تطہیر نازل ہوئی ہے۔ یہ کیوں مولانا؟ جو میری ناقص عقل میں ہے بتا دوں آپ کو۔ بھائی مباہلہ نازل ہوا کہ اے نبی ایسے لوگوں کے ساتھ
خدا کی رحمت کو ان پر رکھنے نکلو، اپنے بچوں بیٹوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اب مدینے میں کتنے لوگوں کی حسرت ہوگی کہ نبی ہماری خواتین کو لے کے نکلیں، نبی ہمارے بیٹوں کو لے کر نکلیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ نے بڑے ذوق سے سنا، اور یہ جملہ آپ کو نہ بتایا جائے تو آپ پر ظلم ہے۔ بھائی جب نبی نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار غیر فرار ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے رات جاگ کر گزاری کہ یہ علم کس کو ملتا ہے، کاش ہمیں مل جائے۔ اور جب صفیں کھڑی تھی جہادیوں کی، صحابہ کرام کی، تو بہت سے صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم ذرا آگے آ رہے تھے کہ ہم کو یہ منصب مل جائے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کو سنیے، آپ سمجھیے، معمولی مرتبہ نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ کرام ہے، ایک سے بڑھ کر ایک منزلت ہے جو انسان کی عقل میں درک نہیں کر سکتا۔ جن کی منزلتوں کو درک نہ کر پائیں ان سے کہیں آگے ہیں اہل بیت۔ لہٰذا میں کہوں گا صحابہ کرام سے سو جائیے، آرام سے سو جائیے، صبح کو جنگ ہوگی، نیند پوری نہیں ہوئی تو کیسے لڑیں گے؟ ہے تو لیکن صحابہ جواب دیں گے کہ بھائی کیا کریں، جو تمغہ ملنے والا ہے کل ہماری آرزو ہے کہ ہم کو مل جائے۔ تو جب ایک جملے میں محبت رسول خدا، اور جس کو علم کل مل گیا وہ قیامت کے بعد بھی کرار غیر فرار، تو جب اتنی امنگیں کروٹیں دی، دیکھیے معرفت ہونی چاہیے رسول کے جملوں کی، تبھی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جو اس جملے پر کروٹیں بدلتے رہے رات بھر، جب آیا مباہلہ نازل ہوئی ہوگی تو ہر ایک کے دل میں یہ چاہت ہوگی کہ کاش ہم کو یہ تمغہ ملے۔ اور بری بات نہیں ہے، آیت اچھی نازل ہوئی ہے، خوشخبری والی، آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کریں بھائی ہمارے حصے میں آئے، آپ دعا کیجئے آپ کے حصے میں آئے۔ تو یہ مباہلے کی آیت نازل ہوئی۔ اب جب انتخاب کا وقت آیا، جاء الحسن فأدخلہ رسول اللہ فی الکساء ثم جاء الحسین فأدخلہ رسول اللہ فی الکساء، اتنے میں حسن آئے، رسول خدا نے داخل کیا حسن کو۔ حسن داخل نہیں ہوئے، حسن کو داخل کیا۔ حسین آئے، حسین کو داخل کیا۔ کس لیے؟ مباہلے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے صاحب پنجتن ایک خیالی چیز ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے زبردستی گھڑ لیا ہے۔ صاحب فخر الدین رازی فرماتے ہیں وہ ہاذہ الروایہ کل متفق علیہا، یہ روایت کو سمجھو ایسی ہے کہ تمام محدثین اس پر متفق ہیں۔ تو میں فخر رازی کی بات کو مانوں یا جناب والا کی بات کو مانوں؟ اب میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے مباہلے کی آیت یا رسول اللہ غور سے تو پڑھ لی ہے۔ کچھ ایسے مسلمان بھی رسول خدا کو درس دیتے ہیں جا کر، نعوذ باللہ کفر ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ مباہلے کی آیت میں ہے کہ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حسن آئے، آپ نے فوراً ان کو چادر میں لے آئے، حسین آئے فوراً چادر میں لے آئے۔ ذرا سیدہ سے بلائیے، پوچھئے کہ بیٹیا تم نے کبھی حسن کو جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا؟ کبھی شیطانی میں کسی بچے کو تماچا مارتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ کبھی کسی بچے کا کوئی کھلونا کھانے پینے کی چیز نعوذ باللہ چراتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ بیٹیا دیکھو اس لیے پوچھ رہے مباہلے میں جا رہے ہیں بچے، مجھے بتائیے نا کہ کس چیز نے رسول خدا کو یہ حکم دیا کہ حسن کو لاؤ؟ آیت خاموش تھی، آیت نے کہا اپنے بیٹوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جب ابھی نوزائیدہ ہیں تو فرشتے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وہ بچے اور ہوں گے جو 15 سال کے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، توبہ اللہ کریں گے، استغفار کریں گے، حج پہ جائیں گے، پھر متقی ہوں گے۔ یہ بچے وہ ہیں کہ ان کی محبت تقویٰ لے کر آتی ہے۔
یہ روایت میں جملہ کیوں ادخلہ، رسول خدا نے داخل کیا. نگاہ رسالت ہے، قیامت تک منظر کو دیکھ رہی ہے دنیا کے. بھائی یہ وہی بچے ہیں جو نانا سجدے میں ہوتے تھے دھم سے آ کے پھان جاتے تھے. یہ وہی بچے ہیں نانا استراحت کر رہے ہوتے تھے سیدھے پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ وہی بچے ہیں جو مسجد میں آ جاتے تھے. یہ وہی بچے ہیں جو جب جی چاہے نانا کے ساتھ کا ہم چلیں گے تو مانوس سے چادر میں آ گئے. یہ نہیں آئے، داخل کیا گیا. اور بچوں کے بارے میں آپ کیا سنتے ہیں؟ نانا جان یا جدہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ اے حسن مجتبیٰ، اے حسین، کل تک جب آپ آتے تھے تو اجازت نہیں لیتے. نانا اجازت ہے سینے پہ پھان پڑوں؟ نانا اجازت ہے سجدے میں گئے آپ کی پشت پہ چڑھ جاؤں؟ نانا اجازت ہے آپ سے لپٹ جاؤں؟ نانا اجازت ہے آپ کی پشت پہ آپ کو اونٹ بنا دوں؟ آج تک کبھی اجازت نہیں لی، اب کیوں اجازت لینا؟ اس لیے کہ دنیا سمجھے کہ یہ بچے نانا کی محبت میں نہیں آئے تھے. نانا نے اس بچے کو داخل کیا تھا چادر میں جو تھا تو 6 برس کا، لیکن زبان اتنی پاک ہے کہ لعنت الہی کا مالک ہے. سمجھیے آپ اس بات کو. حسین ابن علی اور حسن کو لے کر چلے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. نبی نے کیا فرمایا جب لے کر گئے مباہلے کے میدان میں؟ تو حسین ہے آغوش میں، حسین نے حسن نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، پشت پر سیدہ اور سیدہ کی پشت پر جناب امیر. اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا؟ جبریل نازل ہوئے، کیا پوچھا؟ اتاذن لی یا رب ان اہبط الی الارض لیکون معہم سادسا، اجازت دے رہا جاؤں چھٹا بن کے ان کے ساتھ؟ خدا نے کہا انہ نام، بھائی ہاں بھائی چلے جاؤ. چلا گیا. یا رسول اللہ علیہ السلام ان اللہ یقرؤ التحیۃ والاکرام، اور گفتگو خدا سلام پہنچا رہا ہے پر جلدی جلدی گفتگو ختم کروں گا میں اپنی، بہت معذرت، بہت شرمندہ ہوں، وقت زیادہ لے لوں گا آپ کا کہ پروردگار میں جاؤں. خدا نے کہا جاؤ، اجازت مل گئی خدا سے. اب جبریل آئے چادر کے پاس، پروردگار سلام کہلوایا خدا نے، اتاذن لی ان اکون معکم سادسا، آپ پانچوں کے ساتھ چھٹا میں بن جاؤں؟ رکیے گا یہاں پر، بہت منزل باریک ہے. بخدا آگ لگے دنیا کو، کائنات کو، بغیر پنجتن کے. اور وہ توحید کیا جو پنجتن کی مودت کے بغیر ہو، اور وہ رسالت کیا جو پنجتن کی مودت کے بغیر ہو. میری خوب توجہ کیجیے گا. یہ جو جبرائیل نے کہا کہ چھٹا بن کے آ جاؤں، تو جبریل 5 چادر کے اندر ہیں، تم چھٹے باہر اور 6 تو ہو گئے. کیا مطلب چھٹا بن کے آ جاؤں؟ اور جبریل بتاؤ تو صحیح ایک بات، وہاں سے اجازت لے لی تو یہاں اجازت کیوں لے رہے ہو؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ کے بچے نے کہا بابا، ابا، والد، پدر بزرگوار، برابر میں چچا کا گھر ہے چلے جائیں. آپ نے کہا چلے جاؤ. اب آپ کا بیٹا بیٹی گئے برابر میں چچا کے دروازے کھٹکھٹایا، اجازت ہے اندر آ جائیں؟ بھائی باپ سے اجازت لی اندر آ جاؤ؟ نہیں، وہ مقام تھا کہ عالم قدس. اب یہاں خدا اتنا احترام کرتا ہے ولایت پنجتن کا. دیکھو اب جو چادر میں جا رہے ہو تو جو چھٹا بن کر جا رہے ہو، جبریل نے یہ نہیں کہا کہ میں چادر میں آ جاؤں، کہا اس پنجتن کے سلسلے کا چھٹا بن جاؤں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یا رسول اللہ اس وقت جو پنجتن ہیں اور لعنت اور رحمت الہی کے مالک بن رہے ہیں، آپ کی تجلیات، آپ کے انوار کا میں وارث بن سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں کہوں گا جبریل 10 دفعہ علی کو دیکھ چکے ہو، ہزاروں دفعہ رسول کو دیکھ چکے ہو، تم سیدہ کے گھر میں آ کر سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلا چکے ہو، حسن حسین کو دیکھ چکے ہو، حسین کے جھولے کو لے کر عالم غیب میں جا چکے ہو. تو یہ نئے تو نہیں ہیں آج کچھ. جانتے ہیں کہ میں کیا سمجھتا ہوں جبریل کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب دیں گے جبریل جو خدا نے آسمان میں دیا. یا رب ومن تحت الکسا، یہ ہیں کون کسا میں؟ خدا نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اب مرحلہ جو کسا کے اندر تشکیل پایا ہے، یہ مرحلہ کل تک جب جبرائیل آتے تھے رسول خدا کے پاس
تو مرحلہ رسالت سے مخاطب ہوتے تھے. علی ابن ابی طالب کے پاس جب آتے تھے تو مرحلہ ولایت سے متعلق ہوتا تھا. سیدہ کی خدمت میں آتے تھے, مرحلہ عصمت سے تعلق ہوتا تھا. حسن حسین کے جھولے جھلاتے تھے, مرحلہ عصمت سے تعلق ہوتا تھا. لیکن اب جو کسا کے نیچے یہ پنجتن تشکیل پا رہے ہیں, یہ تسلسل رسالت اور امامت کا آغاز ہے. یہاں حسن اور حسین موجود ہیں کہ جن کے ذریعے نور رسالت آگے بڑھے گا, نور امامت آگے بڑھے گا. اب یہ وہ مقام نہیں ہے جو کل تک تھا. پروردگار کے حکم سے جمع ہوئے ہیں, مالک ہیں لعنت اور غضب الہی کے. لہذا پروردگار جو انعام ان کو ملے ہیں, جو منزلت ان کو ملی ہے, کیا میں اس میں شامل ہو سکتا ہوں؟ تو پروردگار نے کہا دیکھو جبریل ہماری طرف سے تو اجازت ہے, لیکن لے کے جا رہے ہو مصطفیٰ کے پاس, وہاں جانا تو مصطفیٰ سے اجازت لے کر داخل ہونا. درود پڑھیں پنجتن کی بارگاہ میں. سید الشہداء نے 32 منزلوں پر پڑاؤ کیا ہے مکے سے کربلا تک. اور السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اجرک اللہ یا بقیت اللہ فی مصاب جدک الحسین. وقت بہت ہو چکا ہے, میں بس زیادہ مختصر طویل مسائل نہیں پڑھوں گا. جب منزل ذو حسن سے پہلے جو منزل آئی, آقا نے ایک عجیب کام کیا. کہا دیکھو جتنے مشکیزیں پانی کے بھر لو, جتنے مشکیزیں بھر لو, جو برتن ہیں ان میں بھی پانی بھر لو. اصحاب کی سمجھ میں نہیں آیا. کب سمجھ میں آیا؟ منزل ذو حسن پر پہنچے. ایک دفعہ اصحاب مولا نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا. کہا تکبیر کا نعرہ کیوں بلند کیا؟ کہا نخلستان نظر آ رہا ہے سامنے. بعض اصحاب نے کہا نہیں, یہاں کوئی نخلستان نہیں, ہم پہلے بھی آ چکے. آقا نے فرمایا ذرا غور سے دیکھو. مولا جانتے ہیں کہ کیا ہے. جب غور سے دیکھا تو حر اپنے 1000 سواروں کے ساتھ حسین کا راستہ روکنے آ رہا تھا. 1000 گھڑ سوار, بعض کے پاس اونٹ, بعض کے پاس گھوڑے, نیزوں اور تلواروں سے لیس. بخدا اس جملے کے بعد مجھے نہیں پتا کون سا جملہ مصائب کا رہ جاتا ہے. جب یہ آئے نا آقا کے پاس تو پیاس کی وجہ سے سب کی زبانیں باہر نکلی پڑ رہی تھیں. آقا نے یہ نہیں پوچھا کس مقصد سے آئے ہو. عباس, علی اکبر, جوانان بنو ہاشم, اے میرے انصار, اعزہ اقربا, مشکیزوں کے دہانے کھول دو, دشمن کو پانی پلایا جائے. مجھے بتائیے کہ اس کے بعد میں کیا مصائب پڑھوں. آقا حسین اے مولا تو جانتا ہے کتنے نقائص ہیں ہم سب میں, کیا مشکلات ہیں. مولا تیرا کرم اس سے کہیں آگے ہے کہ تیرے سامنے اپنی عرضی کو ہم سب پیش کریں. میری بیٹیاں موجود ہیں, بچیاں موجود ہیں یہاں پر, ان سے میری درخواست ہے کہ اس وقت حسین ابن علی سے مخاطب ہوں. ہماری یہ بیٹیاں اس نسل کی امین ہیں جو 50 برس کے بعد عزاداری کو سنبھالے گی. اس وقت اگر حسین نے تم پر نظر کرم کر دی تو یاد رکھنا بڑے خلوص والے عزادار بچے پیدا ہوں گے. سب کو پانی پلایا اور ایک حکم اور دیا, دیکھو خبردار تمام پتیلوں میں پانی ڈالو, مشکیزوں سے پتیلے بھر دو اور گھوڑوں کے منہ کے آگے رکھو. اور ایک عجیب حکم دیا, کہا جب تک جانور 3 دفعہ پانی پی کے اپنا منہ نہ ہٹائے خبردار پتیلے کو ہٹانا مت. میں قربان جاؤں آپ کی معرفت کے کہ اس جملے کو آپ نے کس دل سے سنا. میں جناب سیدہ سے مخاطب ہوں, اے بی بی شہزادی, اے سیدہ نساء عالمین, بی بی سلام ہو تیرے نور پر,
تیرے لہو کی طہارت پر کیا اولاد ہے بی بی تیری؟ مجھے نہیں پتا. آپ مجھے یہ بتائیے 3 دفعہ جانور پانی پی لے, میں ایک جملہ کہوں آپ سے, آقا تھوڑا سا پانی بچا دیجئے, سکینہ کو اگر پیاس لگی تو کیا کیجئے گا؟ جانور پانی پی چکے, جانور پانی پی چکے, پتیلوں کو دیگوں کو ہٹا دیا گیا, مشکیزوں کے دہانے بند کر دیے گئے. ایک اونٹنی کھڑی تھی جس کے اوپر مشکیزیں لدے تھے. اب سب پانی پی کر اپنی جگہ پہ سستا رہے ہیں. حر کا لشکر اپنے مقام پر, مولا کے اصحاب اور جوانان بنی ہاشم اپنے مقام پر. علی ابن طعان محاربی کہتا ہے کہ میں سب سے پیچھے رہ گیا, میرا سواری کا جانور مرنے والا تھا, پیاس کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. میں جب آیا پورا لشکر پانی پی چکا تھا, میں نے دیکھا ایک ناکا کھڑا ہے, ایک اونٹنی کھڑی ہے, اس پر مشکیزہ بندھا ہے. میرے ہاتھوں مجھ پر ضعف اتنا تھا کہ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے مشکیزہ کھولا. جب میں نے مشکیزے کے پانی کو منہ سے لگانا چاہا, چلو میں لینا چاہا, تو پانی بھل بھل بہنے لگا. میرے چلو میں پانی نہیں آ رہا تھا. ایک دفعہ حسین میرے پاس آئے اور کہا ان خراویہ یا اخی, میرے بھائی جملہ سنو, اپنے آقا کا مقتل میں لکھا ہے. حسین نے کیا جملہ کہا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک درخواست کروں, یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں نا, امام زمانہ کی نیابت میں ان آنسوؤں کو ہدیہ کیجئے امام حسن کو, جناب سیدہ کو, رسول خدا کو, امیر المومنین کو. امام نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اے بھائی راویہ کو ذرا کج کر لے, اس کے دہانے کو ٹیڑھا کر لے. کہ میں سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ حسین نے کیا گفتگو کی. حسین نے لہجہ حجازی میں گفتگو کی, میری سمجھ میں تب بھی نہیں آیا. پانی بھل بھل بہ رہا, میرے چلو میں نہیں آ رہا. میں ایک جملہ کہوں آپ سے, یہ جملہ آپ سے کہنا چاہیے. اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو کیا کہتا؟ تجھے اتنا شعور نہیں ہے کہ پانی ضائع کر رہا ہے؟ آقا نے جانتے ہو کیا کہا؟ میرے بھائی آرام سے, سکون سے, میں اپنی اردو میں بتا رہا ہوں, اپنی زبان میں ترجمہ کر کے. دیکھ مشکیزے کے دہانے کو ٹیڑھا کر تاکہ پانی کم نکلے اور تو پی سکے. یہ نہیں کہہ رہے کہ پانی ضائع کیوں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کہا مولا نے؟ ہاتھ کب کپا رہے ہیں. حسین نے جب بھی کسی کمزور کو دیکھا بڑے پیار سے بات کی. کہتا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں. کہا فرزند فاطمہ آگے بڑھے, مشکیزے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا, دہانے کو اپنے ہاتھوں سے بند کیا اور مناسب مقدار میں میرے چلو میں پانی ڈالا. میں کہوں گا مولا, آقا, آپ نے اپنے لشکر کے جانوروں تک کو پانی پلایا, آپ نے اپنے لشکر کے جانوروں تک کو پانی پلایا. ایک دفعہ ہو رہا آیا, کہا مولا حل الی توبۃ من سبیل. صبح عاشور اپنے بھائیوں کو لے کے آیا, غلام کو, اور 5 افراد لشکر یزید سے آئے. کس طرح سے آئے؟ مشکیں بندھی ہوئی ہیں, سر جھکا ہوا ہے, زین واشگون ہے, تلوار برعکس ہے. بھائیوں کو ساتھ لیا, بیٹوں کو ساتھ لیا, کہا اس طرح سے مجھے لے کر جاؤ جس طرح مجرم جاتا ہے. اصحاب کے ہاتھ تلوار کے قبضوں تک پہنچ گئے. اگر کسی غلط نیت سے آ رہا ہے تو یہیں پر سبق سکھا دیں گے. لگتا یہ ہے کہ مولا نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ, حر ہے. نزدیک آیا, ایک جملہ کہا آقا سے, کہ اپنا رسول اللہ حل الی توبۃ من سبیل, میرے گناہ کی کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ جانتے ہیں حر نے گناہ کیا کیا ہے؟ حر نے خود بتایا, ارباب مقاتل نے لکھا, جب اپنا رسول اللہ, اے حسین انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ. واقعہ کیا ہوا جانتے ہو؟ جب قصر منزل ذو حسن پر اور قصر بنی مقاتل دونوں مقام پر
جب حر اپنے 1000 سواروں کے ساتھ آیا نا تو 1000 گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے ہوئی زمین میں دھمک، تلواریں ڈھالوں سے ٹکرائیں 1000، تلواروں کی جھنجھناہٹ، جھنکار، ٹاپوں کی دھمک۔ جانتے ہیں نا محمل میں کون بیٹھا ہے؟ حر نے کہا انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ، مولا میں ہوں جس نے رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو دہلایا، رسول کی بہوؤں کے دلوں کو دہلایا، مولا اجازت ہے۔ ایک دفعہ مولا نے اجازت دی، حر نے لڑائی کی، شہید ہونے والے تھے، جنازہ آیا حسین ابن علی کے پاس، حر نے حسین کے ہاتھوں میں دم توڑا، حسین نے عجیب کام کیا، حر کی پیشانی پر رومال باندھا۔ میں کہوں گا حر تمہاری پیشانی پر رومال باندھا، حر تم نے کہا تھا میں نے رسول کی بیٹیوں کے دل کو دہلایا، حر کاش شام غریبہ میں ہوتے جب رسول کی بیٹیوں کی چادروں میں آگ لگ رہی تھی، سکینہ کے تماچے لگ رہے تھے، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے سے کوئی نہ تھا۔ حسین